السلام علیکم بچوں، آج ہم میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے۔ ان کی غزل پڑھنے سے پہلے ہم میر تقی میر کے بارے میں مختصر طور پر جانیں گے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر تقی میر کی پیدائش ہوئی ہے 1722 عیسوی میں اور وفات ہوئی ہے 1810 عیسوی میں۔ میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ جگہ یاد رکھیں، میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد درویش صفت انسان تھے۔ میر کی نوعمری میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ بچے تھے، چھوٹے تھے، تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر میر دہلی آ گئے۔ اس کے بعد میر تقی میر دہلی آ گئے اور یہاں طویل عرصے تک رہے اور ایک لمبی مدت تک دلی میں رہے۔ یہاں خان آرزو کی صحبتوں نے ان کے ذوق شعر اور علم کو ترقی دی اور بہت جلد وہ دہلی کے نمایاں شعراء میں گنے جانے لگے۔ دلی میں ان کی ملاقات خان آرزو سے ہوئی۔ ان کے ساتھ رہ کے ان کے شعری ذوق کو ترقی ملی اور ایک دلی کے مشہور شعراء میں میر تقی میر گنے جانے لگے۔ دلی میں انہوں نے اچھے اور برے دونوں طرح کے دن گزارے۔ اپنے مربیوں کے ساتھ کچھ وقت راجپوتانے میں گزارا اور بالآخر 1782 عیسوی کے قریب وہ لکھنؤ آ گئے۔ نواب آصف الدولہ نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور لکھنؤ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لکھنؤ گئے 1782 عیسوی میں۔ وہاں نواب آصف الدولہ نے ان کی بہت عزت کی اور آخر عمر تک وہیں رہے اور لکھنؤ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے زمانے سے لے کر آج تک تمام شعراء اور ناقدین نے ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے۔ انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، سخن کا خدا، اور عام طور پر لوگ انہیں اردو کا سب سے بڑا شاعر قرار دیتے ہیں۔ اردو کا سب سے بڑا شاعر بھی میر تقی میر کو مانا جاتا ہے۔ میر کی بڑائی اس میں ہے کہ انہوں نے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو بھی اپنی شاعری میں اتنی ہی خوبی سے جگہ دی ہے جس خوبی سے وہ رنج و غم کی بات کرتے ہیں۔ میر کی شاعری میں زیادہ تر رنج و غم کی باتیں ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زندگی کے اور دوسرے پہلوؤں کو بھی جگہ دی ہے۔ ان کی شاعری بظاہر سادہ ہے، لیکن اس میں فکر کی گہرائی ہے۔ بہت سادے انداز میں، سادے الفاظ میں وہ اپنی شاعری بیان کرتے ہیں۔ ان کے شعر دل کو چھوتے ہیں۔ میر اپنی شاعری میں لفظوں کو نئے نئے رنگ سے استعمال کرتے ہیں اور اپنے کلام میں نئے نئے معنی پیدا کرتے ہیں۔ میر نے ہر صنف سخن میں توازمائی کی ہے، لیکن ان کا اصل میدان غزل اور مثنوی ہے۔ اردو صنف سخن میں کئی میدان میں انہوں نے صنف سخن میں لکھی ہے، ہر صنف سخن میں توازمائی کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن وہ زیادہ تر مشہور ہوئے ہیں غزل اور مثنوی میں۔ اردو میں ان کا ضخیم کلیات شائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے ذکر میر کے نام سے فارسی زبان میں آپ بیتی لکھی ہے۔ یہ آپ بیتی لکھی ہے انہوں نے فارسی میں ذکر میر کے نام سے، اور نکات الشعراء کے نام سے اردو شاعروں کا تذکرہ لکھا ہے، جسے اردو شعراء کا پہلا تذکرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور نکات الشعراء کے نام سے اردو شاعروں کا ایک تذکرہ لکھا اردو شاعروں کے بارے میں ہے، جسے اردو شعراء کا پہلا تذکرہ مانا جاتا ہے۔ یہاں میر تقی میر کا غزل دیا گیا ہے۔ غزل کا پہلا شعر ہے: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اشک کہتے ہیں آنسو کو، لہو بیان یہاں لہو یعنی خون سے معنی لیا گیا ہے، لہو یعنی یہ غزل کا مطلع ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہیں گے۔ تو یہاں شاعر نے لکھا کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ کہتے ہیں یعنی اپنے محبوب کو یاد کر کے ہر دم روتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ، کب کے معنی یہاں پر ہمیشہ استعمال ہوا ہے، یعنی ہمیشہ میری آنکھوں سے آنسو بہتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے، اور کبھی آنسو روتے روتے آنسو خشک ہو جائے تب آنکھوں سے میری لہو آنے لگتا ہے، یعنی محبوب کی یاد میں میری آنکھوں سے ہمیشہ آنسو بہتے رہتے ہیں
اور اگر آنسو نہیں آتے تو پھر ان آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتا ہے۔ ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ ہوش جانا یعنی عقل گم ہو جانا۔ وہ آتا یہاں پر وہ آتا استعمال کیا گیا ہے، مراد یہاں پر مطلب لیا گیا ہے محبوب کے آنے سے۔ تو شاعر اس میں ایک بیان کرتے ہیں کہ میں عشق میں دیوانہ نہیں ہوا کہ میرے ہوش چلے گئے ہیں، بلکہ بات یہاں پر صرف اتنی ہے کہ جب بھی میرا محبوب میرے سامنے آتا ہے تو میری عقل گم ہو جاتی ہے، میری عقل اس وقت کام نہیں کرتی، میری عقل اسے دیکھ کر گم ہو جاتی ہے، اور اس وقت ایسا اسے لگتا ہے اپنے محبوب کو دیکھ کر کہ میرے ہوش و حواس جاتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دیوانہ ہو گیا، بلکہ بات صرف اتنی ہے کہ اپنے محبوب کے سامنے میں اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتا۔ صبر تھا ایک مونس ہجرا، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ مونس کہتے ہیں انس رکھنے والا، انسیت رکھنے والا، ہجرا کہتے ہیں جدائی یعنی علیحدگی۔ صبر کو یہاں پر میر تقی میر نے اپنا دوست مانا ہے، کیونکہ یہاں کہتے ہیں کہ محبوب کی جدائی میں جب میں بہت زیادہ تڑپتا تو دل کو تسلی دینے کے لیے اس وقت میرے پاس ایک صبر تھا، جو مجھے یہ صبر ہی مجھے اطمینان دلاتا تھا، لیکن اب ایک مدت سے اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اس صبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مدت سے اس صبر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صبر کرتے کرتے اب میرا دل بے قرار ہو گیا ہے اور اب کسی طور پر مجھے چین سکون نہیں آتا۔ دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریا کچھ بے سبب نہیں آتا۔ رخصت ہونا کہتے ہیں یہاں پر، رخصت ہوئی یعنی رخصت ہونا یعنی چلے جانا، دور ہونا، گریا یعنی آنسو بہانا۔ شاعر کہتے ہیں، میر تقی میر کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے دل کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی ہے، اسی لیے ابھی آنکھوں سے میری آنسو روا ہے، آنسو جاری ہے، کیونکہ آنسو بلا سبب یعنی بغیر وجہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ تو یہاں پر شاعر نے دلی خواہش یعنی اپنے محبوب سے ملاقات کو کہا ہے کہ محبوب سے ملاقات یعنی پوری ہونے کی امید اب میرے پاس نہیں رہی ہے، اس لیے یہ آنسو آ رہے ہیں۔ جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تاب لب نہیں آتا۔ ہمدم کہتے ہیں ساتھی، دوست، سخن کہتے ہیں بات یا کلام۔ میر تقی میر کہتے ہیں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہ اے میرے ہمدم، اے میرے دوست، میرے دل و دماغ میں بہت سی باتیں ہیں، مگر جب تو میرے سامنے آتا ہے تو دل کی بات زبان پر نہیں آتی اور دل کی بات میرے دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ اس بات کو یہاں شاعر نے یہ اس دوسرے مصرے میں بھی بیان کیا ہے کہ جب اس کا محبوب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی عقل گم ہو جاتی ہے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ غزل کا آخری شعر ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے، تو جس شعر میں شاعر اپنا نام ایک مختصر سا نام استعمال کرتا ہے، اس مختصر سے نام کو ہم تخلص کہتے ہیں، اور جس شعر میں یہ تخلص بیان کیا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے، اسے اس شعر کو مقطع کہیں گے۔ تو یہ شعر میر تقی میر کی غزل کا مقطع ہے۔ اس شعر میں شاعر نے عشق کے آداب یعنی عشق میں محبوب کا احترام کرنا سکھایا ہے، یہ بتایا ہے۔ غبار بیٹھنا
गुबार कहते हैं धूल मिट्टी को, और अदब कहते हैं तमीज़, एहतराम। तो गज़ल के इस शेर यानी मक्ता में कहते हैं शायर कि जब मैं मर गया, मरने के बाद भी हमारी धूल मिट्टी की, हमारे कब्र की धूल जो है वो महबूब के पास नहीं पहुंचती है, उससे दूर ही रहती है। क्योंकि जिस तरह हम जीते जी अपने महबूब के करीब नहीं जाते थे, उससे कुछ फासले पर रहते थे, उसके एहतराम में, इज्जत की खातिर, तो मरने के बाद भी हमारे कब्र की धूल जो है इस बात का एहतराम रखती और वो उसके पास नहीं जाती। तो यहाँ पर शायर कहते हैं कि जिस तरह मैं जीते जी महबूब के करीब नहीं जाता, उसी तरह मेरे मरने के बाद भी हमारे कब्र की मिट्टी ने इस बात का ख्याल रखा है कि वो महबूब के पास रुक कर नहीं जाती। और ये सब इश्क के आदाब है, इश्क में महबूब का एहतराम करना सिखाया है। क्योंकि जब आंधी आती है तो धूल मिट्टी उड़ उड़ कर कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, लेकिन शायर ने यहाँ गुबार, धूल मिट्टी का जिक्र किया है कि वो मेरी कब्र की मिट्टी महबूब का एहतराम करती है और वो उड़कर उसके करीब नहीं जाती है। माने है अश्क माने आंसू, वो यहाँ पर महबूब के लिए इस्तेमाल हुआ। लोहू कहेंगे लहू यानी खून को, मनस यानी दोस्त, दिल को तसल्ली देने वाला। हिजरा माने जुदाई, गिरिया माने आंसू, हमदम माने साथी, सुखन कहते हैं बात, गुब्बार मीर, मीर की खाक यानी मरकर खाक हो जाने के बाद मीर का जिस्म गुब्बार बनकर हवा में उड़ रहा है। मीर की शायरी के फ़िक्र, इसलोब और फ़न के लिहाज से हमेशा मुनफरिद दर्जा रखती है। उनका एक अलग मकाम है। उनकी शायरी में उनकी जो फ़िक्र है, इसलोब, बयान करने का तरीक़ा है, वो उन्हें एक अलग मकाम देती है। और मीर अपने इशार में सहल और सादा ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इस गज़ल में देखा होगा आपने कि हर लफ्ज़ बिल्कुल सादा है, आम बोलचाल वाली ज़बान इस्तेमाल हुई है। लेकिन कभी कभी ऐसे अल्फाज उनकी शायरी में आ जाते हैं जो अब मतरूक है, यानी अब वो इस्तेमाल नहीं किया गया है। मतरूक अल्फाज यानी वो छोड़ दिए गए हैं। मीर के कलाम में बयान की सादगी के बावजूद सोज़ गदाज और असराफीनी पाई जाती है। ये सब मीर की गज़ल की खासियत है। और ये गज़ल छोटी बहर में है और मीर की सादगी बयान का बेहतरीन नमूना है। और यह सहल मुमतना है। और सहल मुमतना उस कलाम को कहते हैं जो बज़ाहिर बहुत आसान मालूम है, लेकिन जब उसका जवाब यानी उसकी तरह का कलाम लिखने बैठे तो जवाब मुमकिन ना हो सके। सवाल है कि पहले शेर में शायर क्या कहना चाहता है। पहला शेर है अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। तो इस शेर में शायर ये कह रहा है कि मेरी आंखों में हर वक्त आंसू यानी अश्क रहते हैं, खा वो पानी की शक्ल में हो या फिर लहू बनकर टपके, यानी हर वक्त महबूब की याद में रोता रहता है उसकी आंखें। तो हर वक्त महबूब के फिराक यानी जुदाई में उसकी आंखें रोते रहती हैं। जब रोते रोते खुश्क हो जाती हैं तब आंखों से लहू टपकने लगता है। शायर ने गिरिया आने का क्या सबब बताया है। तो जब इंतहाई रंज और गम के आलम में आंखों में तकलीफ से आंसू आते हैं, जब इंसान को कुछ दुख तकलीफ होता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो शायर की बहसियत यानी आशिक यानी उसकी दिली तमन्ना है, ख्वाहिश पूरी नहीं होती है और उसका मलाल है, उसे इसका मलाल है कि उसकी दिली तमन्ना पूरी नहीं हो रही है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। गज़ल के मक्ते का मतलब अपने अल्फाज में बयान कीजिए। गज़ल का मतलब मक्ता मैंने पढ़ाया, आखिरी शेर को कहते हैं। फिर भी यहाँ दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इससे आखिरी मिसरे में, आखिरी शेर में यानी गज़ल का जो मक्ता है उसमें मीर कहते हैं कि इश्क के आदाब ये हैं कि महबूब से कुछ फासले पर रहा जाए, तो महबूब का कुछ एहतराम किया जाए। चुनांचे इसलिए जिस तरह हमने ज़िंदगी में महबूब से कुछ हटकर कुछ फासले पर रहे, उसी तरह मरने के बाद भी हमारा गुबार यानी हमारे कब्र की खाक महबूब तक नहीं पहुंचती है, और वो भी हमारी तरह इश्क के आदाब व एहतराम से वाकिफ़ है।
गज़ल में यहाँ पे देखें कि कौन कौन से काफ़िए इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ इसके लिए गज़ल देखें, कब, यहाँ पर ये कब है, और फिर जब, कब और जब ये काफ़िए हैं। दूसरा मिसरा में तब, पहला शेर यानी दोनों मिसरे में, पहले शेर के दोनों मिसरे में काफिया होना ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद दूसरे तीसरे और उसके बाद जितने भी इशार आते हैं उसके आखिरी मिसरे में काफिया रहेगा। तो इस मिसरे में देखें यहाँ पे काफिया नहीं है, यहाँ पर दूसरे मिसरे में काफिया इस्तेमाल हुआ है। पहले शेर के दोनों मिसरा में काफिया इस्तेमाल हुआ, कब जब, ये मिलते जुलते अल्फाज हैं। यहाँ पहले मिसरे में इस्तेमाल नहीं हुआ है, दूसरे मिसरे में इस्तेमाल हुआ। उसी तरह अगला शेर को देखें, यहाँ पर अब इस्तेमाल हुआ। यहाँ सबब, उसके बाद लब है, उसी तरह अदब है। तो ये इस गज़ल के काफिया हैं। बच्चों आज हमने पढ़ा मीर तक़ी मीर की गज़ल। इंशाल्लाह आप ये गज़ल समझ गए होंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।